فرماتے ہیں کہ مومن کلمہ خیر سنتے 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 جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور جو کلمہ خیر سنتا ہے، کلمہ خیر سناتا ہے، کلمہ خیر پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کا درجہ 70 انبیاء کے درجات کے موافق دیا جاتا ہے، اور صدیقین کے ساتھ اس کے ثواب کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہوتا ہے، کسی وقت کوئی دنیا سے ہمارا رخصت ہو گیا، دعا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، ہم سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہاں ہم نے جانا ہے، نعت سننی ہے، تلاوت سننی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ گزارشات کے لیے آئے گا، لیکن آج بالکل معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ جنازے پہ ہم جائیں، کوئی تھوڑی دل نہیں گلاں کر لے نا بندہ، اگر جنازے پہ ہم جائیں تو صرف اس شخص کے ساتھ چہرہ دکھانے کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہوتی۔ جنازہ پڑھنے کون اس نیت سے جائے گا کہ میں نے اس کے لیے بخشش کے لیے یا اس کی وساطت سے اپنی بخشش کے لیے نماز جنازہ، جو میرا حق ہے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے دیا ہے کہ ایک مسلمان جب دنیا سے چلا جائے تو مجھے اس کی بیمار پرسی بھی کرنی چاہیے جانے سے پہلے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی مجھے شریک ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں یہی حال ہوتا ہے، یہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، یہ ایسا الٹا اعلیٰ ایجاد ہو گیا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، ہمارا بھائی ہے وہ بھی کال آ گئی ہے جناب بھائی قرآن سے بھی ضروری کوئی کال ہے یار، آپ میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن سے ضروری بھی کوئی کال ہے، ابھی میرے بھائی اٹھ کر گئے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ مومن خیر سنتے سنتے تھکتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا، اب مجھے خیال کرنا ہے کہ جب خیر کی بات ہو رہی ہے تو میں دنیا میں کیا ہوگا، کسی نے باہر گاڑی کھڑی کر دی ہوگی، کسی نے اس طرح بلا لیا ہوگا، ضروری ہے یہ سننا ہے، اس کو یہاں رکھے، کرنا کیا ہے، خیر کی بات سنی جائے، قرآن سنا جائے، اور جب قرآن سنا اور سنایا جا رہا ہو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام قرآن جو ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہو کہ جب قرآن پڑھا سنا جا رہا ہو تو غور سے سنو اس کو، اس لیے غور سے سنو کہ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ابھی الحمدللہ جس وقت بھی ہم جہاں جاتے ہیں ہم اس خیال سے جاتے ہیں کہ چلو آخری ٹائم پہ جب مولوی صاحب شروع کریں گے نا دعا تو اس وقت ہی پہنچنا چاہیے، جہانگیر صاحب کو چہرہ دکھائیں گے اور پھر کل وہ ہمارے پاس بھی آئیں گے، بس اتنا کام ہمارا رہ گیا ہے۔ اگر ہمیں ٹائم 11 بجے کا دیا گیا مثال کے طور پہ، یہ مجموعی اجتماعی طور پہ گزارش ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنے بچوں دوستوں بھائیوں اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا، اور پھر کوشش یہ کرنی ہوگی نیت کر کے کہ یار میں سب سے پہلے پہنچوں، ہو سکتا ہے قرآن کی ایسی بات میرے دل میں لگ جائے میری زندگی بدل جائے، میری زندگی کا نظام بدل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم محفل میں آ جاتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھنا، سوچ بچار کرنا نہیں کرنا چاہیے، خیر کا کلمہ غور سے سننا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ خیر سنتا ہے، سناتا ہے، عمل کرتا ہے، آسمان کی ساری مخلوق، زمینوں کی تہوں میں ساری مخلوق، تمام فرشتے، اور سوراخوں کے اندر چیونٹیاں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں، ہر چیز اس کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے روز محشر تک۔ پھر ہمیں کلمہ خیر سننا ہے، قرآن کو سننا ہے، قرآن کو سنانا ہے۔ رب وہ مالک ہے ہمارا، آپ دیکھیں اس کی قدرت، ہم اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس سانس کے اگلے آنے جانے کے محتاج ہیں۔ سانس آئے تو ہم اس کو کہیں گے حیات، سانس کٹ گئی ڈوری کہیں گے موت۔ یہ ہمارا جو سائنس یا ہماری ظاہری جو زندگی ہے اس کو یہ شو کرتی ہے، لیکن رب اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو یہاں زندہ رکھے، کسی کو چاہے تو پانی میں زندہ رکھ دے، اور کسی کو چاہے تو جہاں اوپر
کہیں جا کر انسان کا دم گھٹ جاتا ہے وہاں بھی زندگی قائم کر دے وہ. اب تو بڑی یار سبحان بنتی ہے نا, میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. اور چاہے تو یہی انسان اس زندگی میں جب سانس لے رہا ہوتا ہے, اب تھوڑا سا فرق دیکھیے گا, رب تعالیٰ کی قدرت, رب اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیے یہ انسان ہے, یہاں سانس لیتا ہے, اور اس کے اجزاء کیا ہے؟ آگ, پانی, مٹی, ہوا, اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کی بھی یہی ساخت ہے اور یہی کچھ ہے. لیکن اس انسان کو چند لمحوں کے لیے پانی کے اندر ڈال دو, اس کی سانس کی ڈوری اکھڑ جائے گی. لیکن رب کی قدرت دیکھیں, اسی پانی کے اندر سے مچھلی کو باہر نکال لو تو وہ چند لمحے باہر گزارے گی, مچھلی پانی کے اندر ہی زندہ رہ سکتی ہے. کیا وہ وہاں سانس نہیں لے رہی؟ بھائی لمحہ فکریہ ہے نا, کیا وہ سانس نہیں لے رہی؟ لے رہی ہے, لے رہی ہے سانس. اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. کوئی کسی کا محتاج, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات, زمین و آسمان والے, ہر کوئی اس مالک کا محتاج ہے. یہ تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ یہ معرفت ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں یہ گمراہی جو ہے, گمراہی ایک خود عذاب ہے. ایک بندہ اچھا بھلا ہو, سمجھتا ہو, عقل رکھتا ہو, شعور رکھتا ہو, دن کو بزنس کرتا ہو, اچھے لوگوں سے ملتا ہو, اور شام کو جا کر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے, یہ گمراہی ہے. گمراہی خود ایک مصیبت ہے. اور آج کی مورتیاں کیا ہیں؟ ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لوں, یا بیٹا ہمارے چہرے کو دیکھ لے. ہم تو ٹچ موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, ہم تو ماں باپ کو ٹائم ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اولاد اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے گی, دوستوں کے لیے اپنا ٹائم رکھے گی. یہ قرب قیامت ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. آج ہر کوئی اپنے گھر میں دیکھے, ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ہم دیکھیں, ہم نے ان کی تربیت کا معیار کچھ الگ کر دیا ہے کہ اس موبائل کو کروڑ بار دیکھنے سے بھی کسی کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا. لیکن ایک ابو کے چہرے پہ نظر ڈالے اپنی اولاد, ایک امی کے چہرے پہ نظر ڈالے اپنی اولاد, اور ماں باپ اسے تبسم کرتے ہوئے سینے سے لگا لیں, اسے دیکھیں, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب رب عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام, وہ چاہتا ہے تو اپنی قدرت کا اظہار اس طرح بھی کر دیتا ہے. ظاہری طور پر مچھلی ہو, دنیا میں انسان ہو, اور ہوا, پانی, مٹی اس کو مل رہا ہو. اب تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا اور سوچ میں پڑتے ہیں, غور کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس پہ غور کیا نہیں ہے, تھوڑا غور کرتے ہیں. اللہ ڈیزرو کرتا ہے اس بات پہ کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس لیے کہ وہ ہے ہی لائق اس کے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وہ اس کا اجر رکھتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کی جائے. اب اس کی قدرت ایک اور سنی, ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ. وہ مچھلیوں کو, اور پتھر کے اندر, زمین کے اندر, پانی کے اندر, پتھروں کے اندر وہ رب جو ہے وہ مخلوق کو روزی دے رہا ہے. اب ظاہری طور پر اس زندگی کو وجود میں آنے کے لیے پروسیس کیا ہے زوجیت کا؟ بچہ, کچا بچہ, وہ حمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں جس وقت وہ اس دنیا میں باہر آتا ہے, جب دنیا میں آ جاتا ہے, تو اس کا ایک ناف کاٹی جاتی ہے. اس کو غور سے سنیے گا آپ. کیوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو روٹی روزی دینے کا رب نے وہ ذریعہ بنا دیا کہ اس رستے سے اس کو خوراک ملے گی, وہ زندگی اپنی قائم کر سکے گا. رب اس کا محتاج بھی نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد آپ خود ایک دم سے ذہن کی کیفیت بدلے گی. اب رب تعالیٰ وہ مالک خالق ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کہاں اس کو ہوا ملی؟ رب نے دی, جو راستہ اس نے بنا دیا. پھر کچھ ٹائم ایسا تھا کہ بالکل وہ بے جان تھا, پھر 4 مہینے 10 دن گزرے تو اس کے اندر روح کا نظام شروع ہو گیا. اب جس وقت وہ اس دنیا میں آیا
اور اس کی ناف کاٹی گئی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اچھا ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو خوراک مل جائے، ہوا مل جائے، پانی مل جائے. لیکن کبھی ہم تھوڑا سا غور کریں تو جہاں ہوا نہیں جا رہی، جہاں پانی نہیں جا رہا، جہاں ہڈی پسلی کا تصور بھی نہیں ہے، کبھی آپ غور کریں. میں زمیندار آدمی ہوں، میں نے مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں نے بہت سارے اور جانور بھی رکھے ہیں. بڑا غور کیا اس بات پہ. وہ چھوٹا سا انڈا، ہم مرغی کے نیچے 22-23 انڈے رکھ دیتے ہیں، 22-23 دن گزرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باہر سے بند ہے، وہ ادھر توجہ رکھو بھائی، باہر سے بند ہے، کوئی ہوا کا سوراخ اس کے اندر نہیں ہے، پانی کی ٹوٹی بھی نہیں لگی ہوئی، اور اس مرغی کے انڈے کے اندر کچھ دنوں کے بعد اندر سے ٹک 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 کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. قدرت ہے نا یار خدا کی. آواز آئی. آپ مجھے بتائیں وہ ناف کدھر ہے ماں کی؟ نہیں، تصور نہیں آ رہا نا بھائی. ماں کی ناف وہاں ہے، عمل تولید ہوا، ایک الگ سے سسٹم ہے نا. اس نے مالک نے یہ مالک اس کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کو ہوائی کے ساتھ زندہ رکھے، وہ جس طرح چاہے زندہ رکھ سکتا ہے. اس انڈے کے اندر رہ کر زندگی کا قائم رہنا رب کی قدرت کا اظہار ہے. اب وہاں نہ پانی جا رہا، نہ مٹی جا رہی، نہ ہوا جا رہی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ خوراک کا سسٹم، پانی کے آنے جانے کا سسٹم نہیں ہو رہا، لیکن زندگی وہاں بھی قائم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رب ہمارا سچا رب ہے، اور وہی رب ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہے. جو یہ نہ کر سکے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ انسان اتنا دن پورا دنیا داری میں رہے، اچھا کمائے، اچھا کھائے، اچھے کپڑے پہنے، اور شام کے وقت مورتیوں کی اور فلموں کی اور الٹی چیزوں کی زیارت کرنا شروع کر دے. کیوں نہ بھلا ہو، گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی امی کو سلام کرے، اپنے ابو کو سلام کرے، جن کا چہرہ دیکھنا رب نے عبادت رکھ دی ہے. تمہیں حج اور عمرے کا ثواب رب عطا فرما دیتا ہے. آج چونکہ ابا جی دنیا سے گئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے. رب وہ ہمارا مالک ہے. اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ تجھے ماں باپ کا، یہ 11 جہات لکھی ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ تجھے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. قرآن کی آیت کی تفسیر میں وہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے کہ تو ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے خود کو اس طرح رکھ. پھر انہوں نے ایک مثال دی. مثال یہ دی کہ اگر کسی کا غلام ہو خریدا ہوا، اچانک سے وہ بھاگ جائے، بھائی میری بات سمجھ آ رہی؟ اچانک سے بھاگ جائے، مالک تلاش کرے، پھر وہ شخص مل جائے اس کو. اب جو اس شخص کی کیفیت ہوگی نا ڈر کی، ہاتھ باندھے ہوئے گا، مالک کہیں میرا آقا کہیں مجھے مارے نہیں، سزا نہ دے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا. امام راضی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد، بیٹی اور بیٹے کو ہر وقت ماں باپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا چاہیے. ماں باپ کی قدر کر لو یار. جن کے نہیں ہیں نا، میرے امی ابو دنیا سے چلے گئے ہیں، بہت سارے اور بھائیوں کے بھی گئے ہوئے ہیں. میں یقین مانو کتنی بار سوچا کہ دنیا کی ساری دولتیں لے کر میں کہیں حاضر ہو جاؤں اور مجھے امی کی ایک زیارت پھر ہو جائے. اب نہیں ہو سکتا. ابو کی زیارت ہو جائے، نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ وہ رب نے اپنے پروسیس سے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. اب اس کے بعد زیارت ہوگی تو وہاں جا کر ہوگی جہاں زیارت کرنے کا پھر حق ہے. ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہوگی، وہاں رشتہ دار ملیں گے، ماں باپ ملیں گے، رب ملائے گا ہمیں، لیکن رستہ ہم نے وہ اختیار کرنا ہوگا جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، جس سے اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں. دوسری جہت وہ یہ فرماتے ہیں، آخری بات سنیے بس، وہ فرماتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ کسی شخص کو جب اس کے ماں باپ ہو جائیں بوڑھے اور اس کو ان کی خدمت کرنی پڑے، وہ بیمار ہو جائیں، ان کو غسل دینا پڑے، ان کی نیپی چینج کرنی پڑے، ان کو وہاں پہ واش روم لے جانا پڑے، تو اس وقت اولاد کا یہ حق ہے کہ اپنے والد اپنی والدہ کے لیے جس وقت وہ رفع حاجت کر رہے ہوں تو ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ کپڑا بھی اپنے ناک پہ نہیں رکھنا. کیوں؟ تمہارا اور تمہارے ماں باپ کا رشتہ اتنا نازک ہے، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ گزر جائے کہ آج بچے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. الگ نفرت وہ بھی ماں باپ سے نہیں ہے، وہ تو سمیل سے ہے.
جو گندی بو آ رہی ہے اس سے نفرت ہوگی جس وجہ سے کوئی رکھے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مفہوماً یہ گزارش کرتا ہوں. امام راضی یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کو کپڑا بھی سامنے نہیں رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں، والدین کے دل میں یہ بات گزرے کہ اچھا ہم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا اور آج یہ حال آ گیا کہ ہم سے یہ نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ نفرت اس سے وہ نہیں کر رہا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتنی قدرتوں والا مالک ہمارا رب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہمارا رب ہے، رسول اللہ کا بھی مالک ہمارا رب ہے. تو پھر ہم اس طرح غفلت میں زندگی گزاریں، نہ نماز، نہ سچ، نہ غیبت سے بچنا، نہ جھوٹ سے بچنا، نہ برے کاموں سے بچنا، نہ بڑوں کی عزت کرنی، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی، اور ہر زندگی کے لمحے میں دھوکہ دہی سوچنا. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. زندگی کا اگر اعلیٰ معیار دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں ملے گا ہم کو. ہماری صبح شام ایسے ہو کہ اللہ کے ہم اٹھے تو ہم سوچے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا تھا. اب صرف ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جب اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے، ہم نے کبھی بہت ساروں کو، ہم میں سے، یہ غلطی آپ کی نہیں ہے ہماری غلطی ہے، میں مانتا ہوتا ہوں اس بات کو، ہم نے آپ کو یہ پیغام ٹھیک نہیں دیا. اب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کیا طریقہ کار ہے؟ بہت سارے ہمارے شاگرد بیٹھے، چہرے پہ ہاتھ مل اور کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے یہ روز کر کے اٹھتے ہیں؟ ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا، کلمہ خیر سیکھنا ہوگا، پھر سے اپنی روش کو چینج کرنا ہوگا. اس طرح زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دعوت دے رہے تھے. کچھ کفار نے دیکھا جب رسول اللہ کے غلاموں نے ان کو دعوت دی نماز پڑھا کریں، روزہ رکھیں، اچھے اعمال کریں. ان میں سے کسی ایک نے ٹھٹھا کیا. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی یہ کہیں گے کہ باتھ روم میں کیسے جانا ہے. ہم یہ بات اس وقت سن رہے ہوتے تو شاید کوئی شرما جاتا. حضور کے غلاموں نے کہا تو صرف کہتا ہے کہ باتھ روم میں کیسے جانا ہے، ہمیں تو رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کیسے کرنا ہے. تو نے سبحان اللہ نہیں آئی. ہمیں تو یہ بھی بتایا ہے کہ تو نے بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اسلام مفروضوں پہ نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے. تو میرے بچوں، دوستوں، بھائیوں، کوشش کرو آج ہی سے خود بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی ایسی جگہ بھیجو جہاں سے اسلام ملتا ہے، اسلام کی تعلیم ملتی ہے. فکر کریں اس بات کی، وہاں نہیں چلے گی یہ بات، مجھے پتہ نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں کہ حسرت ہوگی اس وقت لوگوں کو، روز محشر حسرت ہوگی. کس بات کی؟ کاش جب وہ دیکھیں گے نا جنہوں نے علم حاصل کیا اور اعمال کیے، جب ان کے درجات وہاں دیکھیں گے تو بے علم جاہل کہیں گے کاش کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم علم حاصل کر کے عمل کرنے والے ہوتے. بڑی حسرت ہوگی ان کی کہ ہم نے علم حاصل کیا ہوتا. اور میں اور آپ، ہم کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ہم نہیں لے کر آئے ہوئے نا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے لوگوں کو. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سب سے بہتر ہے، قرآن سیکھنا سب سے بہتر ہے، قرآن سکھانا سب سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل رول ہے، نمونہ ہے، اس ہستی کی زندگی کو اپنا لیا جائے. آج میرے بچوں، دوستوں کی یہ جو بالوں کی وضع قطع ہے نا، مجھے اس بات پہ کوئی شرم نہیں آتی. اور میں، آپ کو پتہ ہے کوئی 10-20 ہزار لے کر بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، اور مجھے یہ بھی نہیں فکر ہوتی کہ اگلی دفعہ آپ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. کوئی بات نہیں، آج تو ادھار پورا اتاروں نا. آج ادھار اتر جائے کل قیامت میں مجھے کیا پتا، میں ابھی فوت ہو جاؤں، گلے میں جا کے ہاتھ رکھیں جناب ہم تو گئے تھے، پیر صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بچوں بتاتا ہوں، یہ جوان بچوں کو خصوصی میری بات سنیں. یہ جو بال ٹیڑے میڑے آپ کرتے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ کیا کبھی کسی کے بالوں کا حصہ چھوٹا کر دیا، کبھی بڑا کر دیا، کبھی مائیکل جیکسن بن گیا، کبھی وہ خسرو سا بن گیا. ان سب طریقوں کو رسول اللہ نے کینسل کر دیا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اور وہ ایک
سرخ رنگ کا ایک دھاگا سا باندھا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. یہ ہندوؤں کی عبادت کی نشانی ہے, یا ان کی راکھی اس کو کہتے ہیں. اس کو چھوڑ دو آج تک. اگر ہے تو ایک کڑا سا ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے لوہے کا, دھات کا کسی کا, یہ سکھوں کی عبادت کی علامت ہے. اور ایک سلیب سی بنی ہوتی ہے, آپ اس سے زیادہ واقف ہیں مجھ سے, نہ ڈالو وہ اپنے گلوں میں غلامی کا پٹا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. ایک اور اہم ایشو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ سارے آپ فیصلہ کریں گے, سب سے خوبصورت ترین جو چہرہ مبارک اس دنیا میں آیا وہ کس کا تھا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. زلفوں کا ذکر, سب سے خوبصورت زلفیں, سب سے خوبصورت چہرے پر, سب سے خوبصورت داڑھی کے بال کتنے سجے ہوئے تھے حضور کے چہرے پر یار. کیا پوری داڑھی کے پورے بال نہیں تھے چاروں طرف؟ آج ہم نے کہیں سے چھوٹی کرائی ہوئی ہے, کہیں سے بڑی, چاروں طرف, ہر طرف سے پوری یہ قبضہ ہونی چاہیے. ہم نے تراش خراش کی ہے. وجہ پتہ کیا ہوئی ہے؟ یہودیوں نے, سکھوں نے, ہندوؤں نے, یہ مل کر, وہ ساری قوم اکٹھے ہیں, سارے آپ کے مخالف ہیں, رسول اللہ کے دین کے مخالف ہیں, رسول اللہ کے مخالف ہیں. سنیے, داڑھی کو یہ آج کل جو فیشن بچوں نے کیا ہوا ہے, یہ حضور کو تکلیف دینے والی بات ہے. کوئی ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا ہوتا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل بھی کرتے ہوئے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی ہم صبح شام داڑھی کا وہ حال کرتے ہیں. یہ یہودیوں نے اس لیے کروایا ہوا ہے, الٹے فیشن بھیج رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ نسلیں جو ہیں نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دیں, یہ ہمارے طریقہ کار پر چل پڑیں. ہم نے اس کی بھی مخالفت کرنی ہے, اور وہ اس بات پہ فکر مند ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. کس بات پہ؟ کہ جس وقت وہ سوچتے ہیں, میں وہاں رہ کر آیا ہوں, ان میں بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں یہودیوں میں, کہ جس وقت مسلمانوں کی مسجدیں صبح کی نماز میں بھر گئیں تو سمجھو یہودی تباہ ہو جائیں گے. آج آپ دیکھو, اسی محلے گلی میں ہم رہ رہتے ہیں, یہ کچھ ائمہ کرام, کچھ علماء بیٹھے ہیں, آپ پوچھیں ان سے, 1000 کی آبادی ہے, 10 بندے کھڑے ہوں گے مسجد میں صبح. ہمیں مسجدوں کو ویران نہیں کرنا, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اور راتیں, جو آپ کی نشانی, مومن کی جو نشانی بتائی گئی ہے, اس کی تو رات سجدے میں گزرتی ہے, کبھی رکوع میں ہوتا ہے, کبھی سجدے میں ہوتا ہے. پھر اس کے چہرے پہ نور کی لائٹیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اس کی کروٹ جو ہے وہ رات کو بسترے کے ساتھ نہیں لگتی, کبھی ایک طرف ہوتا ہے, کہیں اٹھے اور پھر اللہ کے حضور جھک جائے وہ جا کر. اپنی جبینوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو, اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کر دو, اور ایسا سجدہ کرو کہ زمین کے اوپر نشان چھوڑ کر جاؤ. یوں تو ماتھے پہ سب نشان ڈال لیتے ہیں, کوئی اتنے بڑے سجدے کرو کہ زمین کے اوپر نشان چھوڑو سجدوں کا. اور ظہر تک دیکھیں, عصر دیکھیں, اسی مسجد, اسی محلے میں جمعہ والے دن, یہ استاد جی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں مسجد بھری ہوتی ہے, استاد جی آج صبح 2 صفیں تھیں؟ اگر پوچھا جائے نہیں, میں بھی یہی کہوں گا, وہ بھی یہی کہے گا, تیسرا بھی یہی کہے گا. کیا وجہ ہوئی ہے؟ ہم کہیں سے بخشش کا ٹکٹ لے کر آئے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام. آخری بات بس یہ ہے کہ توبہ, جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے, اپنے پچھلی جو ہو گئی, آج سے ابھی سے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم پوری طرح قرآن سیکھ کر عمل کی کوشش کریں گے. بھائی ایسا ہے؟ جو یہ نیت کر لینا اور توبہ کر لے پچھلی سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رب اس کو اس راستے سے آسانی پیدا کر دیتا ہے جس کی یہ توقع بھی نہیں کر رہا ہوتا. رب اس کی مشکلیں اس راستے سے آسان کر دیتا ہے جس سے یہ توقع نہیں کر رہا ہوتا, اور رب تعالیٰ اس راستے سے اس کو رزق دے دیتا ہے جس کی یہ کوشش بھی نہیں کر رہا ہوتا. کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سچے دل سے توبہ کرنی ہے, اور سچے دل سے نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد, ابھی سے ہم نے رسول اللہ کو ناراض نہیں کرنا, ہم نے قرآن پابندی سے پڑھنا ہے, ہم نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے, ہم نے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لینی ہیں, ہم نے سچ بولنا ہے, ہم نے مسواک کرنی ہے. اس طرح ہر وہ ادا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, وہ ادائیں ہم نے ادا کرنی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.